آج کا دور فراڈیوں کا دور ہے، آج کا دور رہزنوں کا دور ہے، آج کا دور ظالموں کا دور ہے۔ نہیں معلوم کون کب آ کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال بیٹھے، آپ کے عقیدے کی کھیتی کو تاراج کر بیٹھے۔ ایسے موقع سے آپ کو ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، علم دین رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے تو یقیناً کامیاب ہے۔ یاد رکھیں قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی ہے، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ کس نے فرمایا؟ پروردگار نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل سے خوف بھی نکال دیا جاتا ہے، غم بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب بندے کو ولایت ملتی ہے تو یہ اتنا بڑا اعجاز ملتا ہے کہ وہ بندہ نہ تو ماضی سے خائف ہوتا ہے، نہ حال سے خائف ہوتا ہے، نہ مستقبل کا غم کرتا ہے، نہ خائف ہوتا ہے۔ اگر کچھ گزر جائے، ابتلا و آزمائش کے دور سے گزرے تو وہ سب نسیہ منسیہ کر بیٹھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے، بندگی میں کوئی نقص اور زوال واقع نہ ہو۔ مطلب یہ ہے اگر گھر میں موت بھی آ جائے، اگر آزمائش کا پہاڑ اتر پڑے تو اس بندے کے پائے استقامت پر زلزلے نہیں آتے، جنبش نہیں آتی، حرکت نہیں آتی، وہ ثبات قدمی کے مظہر عدم ہوا کرتے ہیں، وہ استقامت فی الدین کے جبل مستحکم ہوا کرتے ہیں۔ جب ولی ہوتا ہے بندہ اور ولایت ملتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں زمانے کے اشعار اور مکار، نمرودی فطرت رکھنے والے، فرعونی ذہنیت رکھنے والوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب بندہ ولی ہوتا ہے تو وہ کسی موذی سے نہیں ڈرتا ہے اور کسی چوگی سے بھی نہیں ڈرا کرتا ہے۔ حضرات وہ رات کی تنہائیوں میں بھی نکلتا ہے تو رب کی رحمت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، رب کی حمایت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ولی کی تعریف ہے۔ جو ولی ہوگا اس کے دل سے خوف نکال دیا جائے گا، غم نکال دیا جائے گا۔ لیکن میرے پروردگار بندہ ولی بندہ کیسے ہے، ولایت ملتی کیسے ہے؟ ایک سوال ہے، حضرت علامہ معراج صاحب سے آپ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے قرآن کی یہی آیت بتا رہی ہے ولایت ملتی کیسے ہے۔ رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے اسے ولایت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے ولایت کے لیے، ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے شرط؟ پہلی جو ہے وہ ایمان ہے، پھر اس بندے کا صفت تقوی سے متصف ہونا ہے۔ حضرات جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا ولایت نہیں مل سکتی، عقائد صحیح نہ ہو ولایت نہیں مل سکتی، نظریات اچھے نہ ہو ولایت نہیں مل سکتی۔ آج اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے ہزاروں اولیاء کا جشن مناتے ہیں، ہزاروں اولیاء کی یاد مناتے ہیں، لیکن جو ہی آپ یاد مناتے ہیں بدعقیدوں کے خیمے میں زلزلہ آ جائے، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، مڑوڑ ہونے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی لوگ کبھی جشن غوث اعظم مناتے ہیں، کبھی جشن غریب نواز مناتے ہیں، کبھی جشن داتا شاہ مناتے ہیں، کبھی جشن شاہ نقشبند مناتے ہیں، کبھی جشن سرکار سہرورد مناتے ہیں، کبھی مخدوم سمنا کے نام پر محفل منائی جاتی ہے، کبھی سرکار سرکاہی کے نام پر محفل سجائی جاتی ہے۔ ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں اور اس قدر جشن کیوں مناتے ہیں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں نادان، جن کا جو ہوتا ہے وہ ان کی یاد مناتا ہے، جن کے یہاں جیسا ہوتا ہے، جن کے برتن میں جو ہوتا ہے برتن سے وہی ابلتا ہے۔ حضرات جن کے گھر میں جیسا ہوتا ہے اس گھر سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو چیز رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان کو رکھا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب جو بے ایمان ہے ان کے ہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ولی ہوگا۔ ہم اہل ایمان ہے، اس لیے اللہ نے اولیاء کی جماعت اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم ایمان
کبھی 11ویں، کبھی 6ٹھی، کبھی سرکار سرکائی، کبھی سرکار نقشبند، کبھی سرکار سیدنا محمود شاہ کا عرس مناتے ہیں، اس لیے یہ سب اہل ایمان تھے اور ہم ایمان والے ہیں، اس لیے ایمان والوں کی یاد منایا کرتے ہیں، ایمان والوں کا جشن۔ آپ لوگ میں جانتا ہوں رات کے اس حصے میں تقریر سننے کا نہ تو مزاج رہتا ہے نہ مذاق رہتا ہے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی، اتنے نعرے لگ رہے تھے، اس طرح لوگ اچھل رہے تھے اور کود رہے تھے، لیکن جو ہی پیغام کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک سرد مہری کا ایک عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیل کی سلاخوں سے نکل کر ابھی آئے ہیں، کہیں سے بھاگے آ رہے ہیں، کہیں سے دوڑے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اگر میری بات آپ کے ذہن میں اتر رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ حضرات اولیاء کرام کی شان بڑی عظیم ہوا کرتی ہے، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہے، ان کے ہاں ہے نہیں تو وہ کن کی یاد منائے، اس لیے کہ پہلی شرط ہی مفقود ہے، ایمان جہاں نہیں وہاں ولایت نہیں، ایمان جہاں نہیں وہاں تقرب نہیں، ایمان جہاں نہیں ہوگا وہاں شریعت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جہاں ایمان نہ ہو وہاں طریقت اور حقیقت اور معرفت کا ذائقہ کیا سمجھ میں آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایمان ہے، ہم اہل دین ہے، ہم اہل شریعت ہے، ہم اہل سنت ہے، ہم اہل قرآن ہے، اور صحیح معنوں میں ہم ہی اہل حدیث ہے، اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اولیاء اور صلحاء کی یادیں منایا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم ان کی یادیں مناتے رہیں گے۔ اللہ نے پہلی شرط کا کیا زیادہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی، ایمان کی کھیتی کو کوئی منحوس پرندہ آ کر چگ نہ جائے اور ایمان کی کھیتی کو تباہ نہ کر جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ تیرے مرنے کے بعد کچھ نہ جاوے گا، تیرا ایمان تیرا ساتھ ہوگا، تیرے عقائد تمہارے ساتھ ہوں گے، نظریات آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے ایمان کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے۔ یاد رکھیں چاہے وہ حال کوئی حال آ جائے، وہ کوئی حال آ جائے، ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ مومنوں کا شعار رہا ہے، یہ مومنوں کی تاریخ رہی ہے، اتہاس گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ مومنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تو دے دیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے ہر حال میں ایمان محفوظ رہے، اور ایمان نام ہے خدا کی ذات کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنے کا، اور مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرنے کا، اولیاء سے عقیدت رکھنے کا نام ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمان محمد رسول کا نام ہے، ایمان خشیت ربانی کا نام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان اور تقوی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔